الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے رب تعالیٰ کی بہت ہی کرم نوازی ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ 2 رمضان المبارک ہے، دوسرا روزہ، اور دوسرے روزے کی عبادات اور آج کے دن کے خاص وظائف اور ورد وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بابرکت لمحات کی برکتوں سے آپ سب کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی اللہ خیر فرمائے، عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے۔ یہ رمضان شریف کا خصوصی پیکج ہے، خاص پیکج جو آپ کو دینے جا رہے، 30 دنوں کا خاص پیکج ہے، اور آج 2 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کریم کا دوسرا روزہ رکھنے کی اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے روزے رکھے اور الحمدللہ ماہ رمضان کریم کا احترام کر رہے ہیں، اس کی برکتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں، اور جو روزے نہیں رکھ رہے، جنہوں نے ابھی سٹارٹ نہیں کیے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو روزہ رکھنے کی سعادت اور توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا مالک کو پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا مالک کو۔ محترم خواتین و حضرات، آپ اپنے پورے رمضان کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ کا یہ ایک عمل اور وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، لگے رہیں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، مقبولیت کے لمحات ہیں، مقبولیت کے اوقات ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد یا مالکو یا مالکو یہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قلب کی صفائی عطا فرماتا ہے، دل میں نور اللہ پیدا فرماتا ہے، مال اور دولت میں عزت اور وقار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مالکو لفظ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک آپ سب پر کرم فرمائے، روز محشر کا مالک آپ پر کرم فرمائے، آپ پر رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ سے نماز کا آغاز کرتا ہوں، اس میں قرات کرتا ہوں ام القرآن سے۔ ام القرآن کا لفظ عرض کر کے تو پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سنائی۔ جب سنائی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے پتہ ہے کیا فرمایا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانہا سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سورت کی مثل نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں۔ یعنی والفرقان، نہ فرقان میں، قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ یہ سبع مثانی ہے، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں جن کو بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا یہ کہ ان کا نزول 2 مرتبہ ہوا، اور وہ عظمت والا قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ جامعہ ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 578 پر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثل، قسم اٹھا کے فرمایا سرکار نے کہ اس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، بلکہ نہ قرآن میں ہے۔ اس کی مثل اور مثال کوئی نہیں، ایسی بے مثال صورت ہے، اور کیسی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صورت ہے، کتنی مبارک ہے کہ جسے ام القرآن کا درجہ عطا کیا گیا ہے، اور جو ہر نماز کے اندر ہر مومن مسلمان اس کو 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ ہر نماز کے اندر، اور کئی خوش نصیب وہ اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز اشراق بھی پڑھتے ہیں، نماز چاشت بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ یعنی کہ 8 نمازوں میں، اور پھر خوش نصیب اور رمضان المبارک ہے، سبحان اللہ، تراویح کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا مالک اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورۃ فاتحہ، اور 100 مرتبہ یا مالک، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی بھی شخص صرف 90 مرتبہ یا قدوسو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا قدوسو، اے پاکیزہ، اے پاکیزہ، یا قدوس 90 بار پڑھ لے تو اس کا دل اللہ کے نور سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لے وہ ہر چیز سے اللہ اس کو بے نیاز فرما دیتا ہے۔ اس کے دل سے فکر، رنج و علم، ٹینشن، ڈپریشن اللہ اس کی دور فرما دیتا ہے۔ دوران سفر اگر کوئی اس کو 1000 مرتبہ یا قدوس پڑھتا ہے، اللہ اس کو تھکاوٹ سے اور محتاجگی سے بچا لیتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد کم از کم 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھنے سے 7 قسم کی اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی قسم کی؟ پہلی برکت جو ہے وہ رزق میں اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ دوسری، تمام کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 5، 10 نہیں، جتنے کام اس کو زندگی کے ہیں اللہ اس کے کاموں کی مشکلوں کو، مقدمات ہیں، نوکری ہے، جاب ہے، روزگار ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ، دیگر کوئی امور ہیں، تمام کاموں میں، زندگی کے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تیسری برکت، نزا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، جب بستر مرگ پہ پڑا ہوگا، صاحب فراش ہو جائے گا بندہ، صاحب فراش جب ہو جائے گا یعنی بستر پہ چلا جائے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 4، جان کنی کی سختی کے وقت اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ 5ویں برکت اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ 6ویں برکت ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ایون کہ وہ اولاد کا بھی محتاج نہیں ہوگا۔ 7ویں برکت، مخلوق خدا اس کے ساتھ محبت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ انسان اپنی زندگی میں ڈھونڈتا ہے مجھے کوئی تذکیر خلائق مل جائے، کوئی میں پڑھتا رہوں جس سے لوگ میرے ساتھ محبت کریں، عقیدت کریں، یا قدوسو کا ورد کرنے والا ظہر کے بعد 1000 بار کوئی پڑھتا ہے، تو یہ 7ویں برکت اس کو یہ نصیب ہوگی کہ مخلوق خدا اس کے ساتھ محبت کرے گی، پیار کرے گی، اور جدھر جائے گا لوگ اس کی عقیدت میں، اس کے احترام میں، اس کی تعظیم اور تکریم میں دیوانے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ درود اتنا مؤثر ہے کہ اگر کوئی سخت دل ہو نا، سخت دل، اس کے لیے 1 گلاس پانی کے اوپر یہ درود غوثیہ جو میں بتا رہا ہوں کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 1 مرتبہ اگر کوئی پڑھ کے اس کا 1 گلاس پانی کے اوپر، 1 گلاس پانی کے اوپر اس درود شریف کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دے، تو رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے پتھر دل بندہ، سخت سے سخت دل بندہ، بنجر سے بنجر دل والا بندہ، اس کو یہ پانی پلا دیا جائے وہ نرم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ محبت کرے گا، بے شک۔ پیار کرے گا، عقیدت کرے گا۔ اور درود غوثیہ چھوٹا سا ہے، میں برکت کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور آپ سکرین پر بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ درود غوثیہ، درود غوثیہ، بولو بولو، درود غوثیہ۔ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جود و کرم کا خزانہ ہے، خزینہ ہے، ان پر اور ان کی آل پر درود اور برکتیں اور سلام دے۔ سبحان اللہ۔ جب امتی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا تو رب تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعام ملے گا۔ بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد یا سلامو، نماز عصر کے بعد یا سلامو، یہ دوسرے رمضان کا عمل جاری ہے ہمارا۔ عصر کی نماز کے بعد یا سلامو، اے سلامتی عطا فرمانے والے۔ عصر کی نماز کے بعد 141 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مریض کو صحت یابی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جھگڑے کی صورت میں لڑائی پڑی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، اور اگر 141 مرتبہ اس وقت پڑھ کے چاروں اطراف میں پھونک لگا دی جائے، وہ لڑائی بند ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ لڑائی بند ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور بعد نماز عصر درود ابراہیمی اس کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ اب آجائیں، افطاری کا وقت قریب قریب ہے، بے شک۔ دوسرے روزے کی افطاری کا وقت قریب ہے، روزہ افطار کریں، نماز مغرب ادا کریں، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں انہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران کے حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر سے ایک سخت آواز سنی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ جو آج کھولا گیا ہے آج کے سوا پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. تو اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے وہ آج کے دن کے علاوہ کبھی زمین پر نہیں اترا. تو اس فرشتے نے عرض کیا اور کہا اللہ اکبر آپ خوش ہو جائیے ایسے دو نوروں کے ساتھ جو آپ کو عطا کیے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو جائیے دو نور جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں وہ آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں, 313 رسول ہیں, کسی کو بھی یہ دو نور اکٹھے نہیں عطا ہوئے. ایک نور سورہ فاتحہ ہے, دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے. اس میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اسی سے نوازا جائے گا, یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں وہ قبول ہو جائیں گی. اب ان دونوں آیات میں دعائیں دیکھیں, 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی, آخری 2 آیتیں. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اب وہ 2 آیتیں سن لیجئے اور دیکھیں کتنا بڑا خزانہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یہ 2 آیات. اور پھر الحمدللہ عشاء کا وقت آ گیا. نماز عشاء اور تراویح کے بعد یا مؤمنو اے ایمان عطا فرمانے والے, اے ایمان کی دولت سے مشرف فرمانے والے, بعد نماز عشاء 101 مرتبہ یا مؤمنو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یا مؤمنو. 101 مرتبہ پڑھنے سے ظاہر اور باطن کی دولت اللہ عطا فرمائے گا, شیطان سے حفاظت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی امان میں رہنے کے لیے یا مؤمنو بہترین وظیفہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے حفظ و امان میں رہوں تو وہ یا مؤمنو کا ورد کرے. اگر اس کو لکھ کر ٹوپی میں رکھا جائے, اپنی دستار اور ٹوپی کے اندر لگا لیا جائے, تو جس سے بھی ملاقات ہوگی وہ بندہ مہربان ہوگا. اگر کسی خاتون کا شوہر بد اخلاق ہے تو اس کو بد اخلاقی سے روکنے کے لیے اس خاتون کو چاہیے وہ 6,000 مرتبہ یا مومنو کا ورد کرے. کتنی مرتبہ؟ 6,000 مرتبہ ورد کرے, اس کے شوہر کا رویہ درست ہو جائے گا. یہ 2 رمضان المبارک کے وظائف اور ورد و وظائف اور آج کی جو حاضری ہے وہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی کل 3 رمضان المبارک ہے, نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے, فارورڈ کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں, کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. اللہ آپ سب کا بھلا فرمائے اور ماہ رمضان کی نعمتیں سمیٹنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.